بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ علامہ ناصر مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بچند ایک باتیں۔ سب سے پہلی بات، کتاب اللہ کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ علیہ الصلاۃ والسلام مالک نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے ارشاد فرمائی کہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد شخصیت ہیں، یہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرح محفوظ فرما دیا ہے۔ آپ کی زندگی کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک ایکٹ کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا۔ آپ کی زبان کا بولنا، آپ کے کانوں کا سننا، آپ کی نگاہوں کا دیکھنا، آپ کے ہاتھوں کا پکڑنا، آپ کے قدموں کا چلنا، حضرات پوری تاریخ انسانیت کے اندر کوئی ایسی ہستی آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ جس کی زندگی محفوظ ہو۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ دور ترقی کا دور ہے، آلات موجود ہیں، مووی میکرز موجود ہیں، صحافی موجود ہیں، لوگوں کو نوٹ کیا جاتا ہے، اسے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس دور کا سب سے معروف انسان، جس کو امریکہ کا صدر کہا جاتا ہے، محض آج سے 14 دن پہلے جو اس نے ایک دن گزارا، دنیا کا کوئی انسان ایک دن کی رپورٹ پیش نہیں کر سکتا۔ 1 بجے کہاں تھا، 2 بجے کہاں تھا، 3 بجے کیا کرتا رہا، 4 بجے کیا کرتا رہا، 5 بجے کیا کرتا رہا، 6 بجے کیا کرتا رہا، ایک دن کی رپورٹ دنیا کا کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، 14 دن نہیں، 14 ہفتے نہیں، 14 ماہ نہیں، 14 سال نہیں، 1400 سال، 14 صدیاں قبل زمین کے سینے کے اوپر ایک ہستی تشریف لائی تھی جن کا نام تھا محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کی زندگی کے ہر سال کو، ہر سال کے ہر مہینے کو، ہر مہینے کے ہر ہفتے کو، ہر ہفتے کے ہر دن کو، ہر دن کے ہر ایک گھنٹے کو، ہر گھنٹے کے ہر منٹ کو، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا۔ جبھی اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ نبی اس کی ساری زندگی تمہارے لیے لوڈ ماڈل ہے کہ جس کو میں نے قرآن کی طرح محفوظ کر کے رکھ دیا۔ اور آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے کہ مستشرقین، استشراق، جو ناقدین ہیں، جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے، سازشیں کرتے رہتے، آئے دن کوئی نہ کوئی، یہ مغرب کے یہ یورپین لوگ پروپیگنڈا کرتے رہتے، وہ سڑ پکڑ کے بیٹھے۔ وہ حیران، کس بات کے اوپر حیران؟ وہ اس بات کے اوپر حیران کہ دنیا کے نقشے کے اوپر اور تاریخ انسانیت کے نقشے کے اوپر مسلمان بڑی عجیب قوم ہے، بڑی عجیب قوم ہے۔ کس اعتبار سے عجیب قوم ہے؟ کہتے ہیں اس قوم نے صرف ایک انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے، صرف ایک انسان کے اقوال، افعال، اعمال اور اس کی سیرت کے تحفظ کے لیے 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 50,000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 3 لاکھ نہیں، 4 لاکھ نہیں، 5 لاکھ انسانوں کی زندگیاں محفوظ کر دیں، صرف ایک انسان کی زندگی اور سیرت کی حفاظت کے لیے۔ اللہ بات نہیں سمجھے، 5 لاکھ انسانوں کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ وہ جو حدیث کے راوی، اسماء الرجال کا علم، اس کے موجد کون؟ مسلمان۔ کس لیے اس علم کو ایجاد کیا گیا؟ 5 لاکھ راویوں کی زندگیاں محفوظ اسماء الرجال کی کتابوں کے اندر موجود۔ مقصد صرف ایک تھا کہ رسول اللہ کی زندگی اور آپ کی حدیث کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ، وہ سر پکڑ کے بیٹھے کہ ایسی قوم تو دنیا کے اندر کو ملی نہیں، اور ایسا علم جس کو حدیث کا علم کہا جاتا ہے،
دنیا کے نقشے کے اوپر ایسا علم دنیا کے اندر کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ کیوں موجود نہیں ہے؟ میں ان لوگوں کو بڑی محبت سے دعوت دوں گا جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور محبت سے دعوت یہ دیتا ہوں کہ تم لوگ قرآن کا جب انکار کرو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، تو قرآن خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا کلام۔ کیوں؟ کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا کلام نہیں کر سکتا۔ قرآن کی ہر آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا کلام نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح جیسے قرآن خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، کلام الہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا کلام نہیں کر سکتا۔ ہر صحیح حدیث وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کلام الرسول ہے، وہ کلام النبی ہے، وہ نبی کا کلام ہے، وہ رسول کا کلام ہے، کہ نبی اور رسول کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا کلام کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بات میں پورے دعوے سے کرتا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے پورے ملک میں آتے جاتے، ایک طالب علم کی حیثیت سے پورے ملک کے اندر بیانات کرتے، اور میں یہ بات پورے دعوے سے کرتا ہوں۔ کوئی اس کو چیلنج سمجھتا ہے تو چیلنج سمجھے، کوئی اس کو دعویٰ سمجھتا ہے تو دعویٰ سمجھے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ تاریخ انسانیت کے اندر دنیا کا کوئی انسان، کوئی مؤرخ، کوئی مدبر، کوئی مفکر، کوئی مغرب کا عیسائی، کوئی اسرائیل کا یہودی، رسول اللہ کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان ایسا شخص نہیں دکھلا سکتا، ایسا انسان جو ایک ہی وقت میں مصلی کا امام بھی ہو، منبر کا خطیب بھی ہو، ایسا انسان جو ایک ہی وقت میں وقت کا حکمران بھی ہو، مجاہدین کا سپاہ سالار بھی ہو، ایسا انسان جو وقت کا حکمران ہو اور اس کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہ جلتا ہو، ایسا انسان جو حاکم وقت ہو اور رات کے اندھیرے میں دشمن سرحد پہ حملہ کر دے تو تن تنہا گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر سرحد کی حفاظت کے لیے نکل پڑتا ہو، ایسا انسان جو مال غنیمت کے ڈھیر پہ بیٹھ جائے تو سارے مال کو دنیا پر نچھاور کر کے اپنی بیٹی کے لیے چکی کی مشقت کا انتخاب کرتا ہو، ایسا انسان جو پتھر مارنے والوں کو رحمت کی دعائیں دیتا ہو، ایسا انسان جس نے دنیا کے کسی انسان سے ایک لفظ نہ پڑھا ہو، اس کائنات کا سب سے بڑا معلم بھی ہو، سب سے بڑا استاذ بھی ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے پوری تاریخ انسانیت میں ان ساری خوبیوں کا محور اور مرکز اگر کوئی ملیں گے تو تنہا محمد ملیں گے اور کوئی نہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ نعرے بعد میں لگا لیں۔ مدنی صاحب موجود ہیں، وقت زیادہ نہیں ہے میرے پاس۔ حضرات، یہ حدیث اور رسول اللہ کے حوالے سے مختصر سی باتیں تھیں، اور اگلی بات مختصر وقت کے اندر میرا اور آپ کا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ قیامت کے دن جمیع کائنات کے جو انسانوں کے اعمال ہیں ان کا وزن کیا جائے گا، میزان کے اندر رکھ کے تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ اب ایک سوال میرے ذہن کے اندر آتا ہے، آپ کے ذہن کے اندر بھی آنا چاہیے کہ اعمال کا تعلق تو تعداد کے ساتھ ہے، عدد کے ساتھ ہے، گنتی کے ساتھ ہے، کہ سبحان اللہ کتنی مرتبہ کہا، الحمدللہ کتنی مرتبہ کہا، نمازیں کتنی پڑھیں، روزے کتنے رکھے، حج کتنے کیے، سجدے کتنے کیے، رکوع کتنے کیے، کتنا مال خرچ کیا۔ اعمال کا تو حساب تعداد کے حساب سے ہونا چاہیے، عدد ہونی چاہیے، گنتی ہونی چاہیے۔ میزان کے اندر رکھنے کا معنی کیا ہے؟ بات سمجھ لیجئے، قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے حساب کی بڑی شکلیں ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تنہا ہی بھی حساب ہوگا، اللہ کے سامنے اعمال گنے بھی جائیں گے، انسان کے جسم کو بھی تولا جائے گا۔ میزان کے اندر ہر عمل کو رکھنے کا ایک ہی معنی ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ اللہ کا قائم کردہ ترازو ہر انسان کے ہر عمل کے اندر دو چیزیں چیک کرے گا۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ اسی مسئلے کو ثابت کرتے ہیں، وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت کے دن میزان لگے گا عدل کا، میزان دو چیزیں چیک کرے گا، وہ دو چیزیں 5 سے 7 منٹ کے اندر سمجھ لیں، میری بات ختم ہو جائے گی۔ ہر عمل کے اندر وہ دو چیزیں کون سی چیک کرے گا؟ پہلی چیز کہ جو عمل میرے اندر وزن کے لیے آ رہا ہے، وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کیا اس کے اندر اخلاص موجود ہے، للہیت موجود ہے، تقوی موجود ہے، باطن کے اندر طہارت موجود ہے؟ یاد رکھیے گا، عمل کرتے وقت اگر اخلاص موجود نہیں ہے، للہیت موجود نہیں ہے، تقوی موجود
موجود نہیں ہے، باطن میں طہارت موجود نہیں ہے، دیکھنے کے اعتبار سے عمل پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، میزان اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی ظاہر نہیں کرے گا۔ اگر عمل کے وقت انسان میں اخلاص موجود ہے، للہیت موجود ہے، اخلاص جتنا زیادہ ہوگا میزان کے اندر اس عمل کا وزن بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک کھجور کتنا کو وزن ہوتا ہے؟ ایک کھجور کا کتنا کو وزن ہوتا ہے؟ آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی استعمال کرتا ہوں۔ کتنا کو وزن ہوتا ہے دنیا کے ترازو میں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں قیامت کا دن ہے کہ ایک کھجور کو لایا جائے۔ یہ کھجور کون سی ہے؟ جو کسی نے اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ اب ایک کھجور اللہ کی راہ میں کس نے خرچ کی؟ ایک ہی کھجور تھی، اس نے اپنے حلق کا نوالا بنانے کی بجائے، اپنے پیٹ کا لقمہ بنانے کی بجائے کسی بھوکے کو کھلا دی۔ اب اس کھجور کو لایا جائے گا، مالک اس کو بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں گے، جب اس ایک کھجور کو میزان میں رکھا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا تو اس کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ کھجور کا وزن احد پہاڑ کے برابر نہیں ہوتا۔ میزان ظاہر کر رہا ہے، ترازو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کھجور احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اس کھجور کے اندر اتنا وزن کہاں سے آیا؟ وہ اخلاص ہے، وہ للہیت ہے، وہ تقوی ہے، وہ باطن کی طہارت ہے۔ میزان سب سے پہلی چیز یہ چیک کرے گا کہ عمل کرتے وقت اس کے اندر اخلاص کتنا تھا۔ اخلاص ہوگا تو میزان عمل کا وزن ظاہر کرے گا، اخلاص نہیں تو میزان اس کا وزن ظاہر نہیں کرے گا۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں وہ سمجھ لیں۔ اخلاص دو چیزوں کا نام ہے۔ عمل کرتے وقت بس ایک چیز، پہلی چیز اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، میں پڑھوں گا، اور دوسری چیز اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ ابو داود میں واقعہ موجود ہے، ایک نوجوان صحابی مدینہ کی گلی میں چکر لگا رہے اور آواز لگاتے ہیں، اللہ کے بندو لشکر تیار ہے میدان جہاد کے لیے، میں بھی جانا چاہتا ہوں، میرے پاس سامان جنگ و حرب نہیں، سواری نہیں، تیر کمان نہیں، اگر کسی کے پاس سامان جنگ و حرب ہے تو مجھ کو دے دے، وعدہ کرتا ہوں واپس پلٹوں گا اور جتنا میرے حصے کا مال ہوگا لا کے اس کو دے دوں گا۔ دروازہ کھلتا ہے، بزرگ باہر آتے ہیں، یہ کون ہے جو آواز لگا رہا ہے؟ بتایا فلاں نوجوان ہے۔ کہا ادھر آ، کیا تیرا مطالبہ ہے، کیا آواز ہے؟ وہ نوجوان کہتے ہیں کوئی مطالبہ نہیں، کوئی آواز نہیں، بس اتنا کہتا ہوں لشکر تیار ہے، جہاد کے لیے میں بھی جانا چاہتا ہوں، میرے پاس سامان جنگ و حرب نہیں ہے، میرے پاس سواری نہیں، اگر کسی کے پاس ہے تو دے دے۔ کہا اگلی بات کر۔ کہا اگلی بات کیا؟ اگلی بات یہ ہے جب واپس پلٹوں گا میرے حصے میں جو کچھ آئے گا آ کے اس کو دے دوں گا۔ کہا بات پہ پکا رہنا، یہ لے سواری، یہ لے تیر اور تیر کمان، یہ لے ڈھال، یہ لے سامان جنگ و حرب۔ وہ پکڑتا ہے، میدان جہاد کے لیے نکلتا ہے، اللہ کا حکم، اس مارکے کے اندر مسلمانوں کو مال غنیمت بھی بہت ملا۔ یہ واپس آیا، آ کر دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، کہا یہ مال غنیمت ہے، یہ آپ کا گھوڑا، یہ تیر اور تیر کمان، یہ رہا آپ کا سامان جنگ و حرب، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ بزرگ پیچھے سے جواب دیتے ہیں، اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے عہد وفا کر رہا ہوں، وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ یہ بزرگ کہتے ہیں اٹھا یہ سامان جنگ و حرب، پکڑ یہ گھوڑا، پکڑ یہ تیر اور تیر کمان، یہ تلوار، اٹھا یہ مال غنیمت۔ وہ کہتا ہے میں نے وعدہ کیا تھا میرے حصے کا جو کچھ ہوگا لا کے آپ کو دے دوں گا۔ وہ جواب دیتے ہیں اللہ کے بندے ہم نے جہاد کی وجہ سے ملنے والے اس مال غنیمت کی بات نہیں کی، ہم نے تو جہاد کی وجہ سے ملنے والی جنتوں کے سودے کیے تھے۔ دونوں طرف سے اخلاص دیکھ لیجیے۔ پہلی چیز میزان اخلاص دیکھے گا، دوسری چیز میزان کیا چیک کرے گا؟ اگر وہ دو چیزوں میں سے ایک بھی نہیں، میزان اس عمل کا وزن ظاہر نہیں کرے گا۔ دوسری چیز میزان دیکھے گا کہ جو عمل میرے اندر وزن کے لیے آ رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، وہ منزل من اللہ شریعت کے مطابق ہے بھی نہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور کلبوں میں جا کے لمبی چوڑی ورزشیں کرنے والوں، خوراکیں کھانے والوں، کیپسول کھانے والوں، بڑی بڑی ایکسرسائز کرنے والوں، اللہ کی قسم اگر تم بے دین ہو، بے عمل ہو، بے نمازی ہو، باغی ہو، نافرمان ہو، تمہارا وجود اس وجود کا وزن دنیا کے ترازو کے اندر تو ہو سکتا ہے، بے عمل، بے نمازی، باغی، نافرمان وجود کا وزن اللہ کے ترازو میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام،
قیامت کے روز موٹے موٹے لوگوں کو لایا جائے گا. اب چند ایک موٹے موٹے لوگ اکٹھے کیے جائیں, کتنا وزن بنتا ہے ان کا, کتنا ان کا ثقل بنتا ہے دنیا کے ترازو میں. ہوں گے کون؟ بے عمل, بے نمازی, نافرمان, باغی. کا ان کو ترازو میں رکھا جائے گا, ان کا وزن کیا جائے گا تو ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اور اس کے مقابلے میں مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں مسواک کاٹ کے لاؤ. عبداللہ مسواک کاٹنے کے لیے درخت پہ چڑھتے ہیں, آدھی پنڈلی ویسی ننگی رہا کرتی تھی, کچھ کپڑا اور ہٹا, ساری کی ساری پنڈلی ننگی ہو جاتی ہے. پنڈلی باریک سی ہے, پتلی سی ہے, ناتواں سی ہے, نحیف سی ہے, جیسے بچوں کی پنڈلی ہوتی ہے. فضاحک الناس, لوگ مسکرائے, استہزاء کیا, ٹھٹھا کیا. عبداللہ دیکھو کتنا ماڑکو ہے, کتنا کمزور ہے, کتنا نحیف الوجود ہے, اس کی پنڈلی دیکھو جیسے بچوں کی پنڈلی ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. آپ پاس تشریف لائے, کہا میرے عبداللہ کی کمزور پنڈلی کو دیکھ کے ہنسنے والوں, مسکرانے والوں, استہزاء کرنے والوں, ٹھٹھا کرنے والوں, سن لو, واللہ ہی اسقل من احد, واللہ ہی اسقل من احد. اللہ کی قسم, عبداللہ کی یہ کمزور پنڈلی کل قیامت کے دن اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی. وہاں موٹے موٹے وجود ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی میزان ان کا وزن ظاہر نہیں کر رہا, یا ایک باریک سی پنڈلی ہے اور میزان اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ظاہر کر رہا ہے. صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہ ہو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی اتباع کے اندر جتنی مشابہت آپ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رکھتے ہیں کوئی بھی نہیں رکھتا رضی اللہ تعالیٰ. بس یہ دو چیزیں میزان چیک کرے گا. امام بخاری یہی بیان کرتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, باب انہوں نے باندھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت کہ روز حشر میزان قائم ہوگا. تو یہ دو چیزیں ترازو چیک کرے گا. اب تمام اعمال جو میں نے اور آپ نے کیے ہیں چیک کر لیں کہ ان اعمال کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہیں, اخلاص ہے, سنت کی اتباع ہے, تو پھر تو الحمدللہ کہیں. اگر نہیں تو آج سے ابھی سے اپنی اصلاح کر لیں کہ یہ نہ ہو قیامت کے دن ڈھیر تو بڑا ہو, میزان کے اندر رکھیں تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن ظاہر نہ ہو. آگے امام بخاری حدیث بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے کہا دو کلمے ایسے ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ایسے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور اللہ کو بڑے پسند ہیں, اور قیامت کے دن یہ دو کلمے میزان کے اندر بڑے بھاری ہوں گے. ثقیلتان فی المیزان. اس پوری حدیث کی بڑی لمبی چوڑی وضاحت ہے کہ ثقیلتان کا مطلب کیا ہے, حبیبتان کا مطلب کیا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ اس کی لمبی چوڑی تفسیر ہے, سبحان اللہ العظیم اس کے بے شمار معانی اور مفاہیم ہیں. یہاں اس کا وقت نہیں ہے, کلاس میں طالبات کو ہم نے پڑھا دیا. مدنی صاحب موجود ہیں, اب ان کی موجودگی کے اندر زیادہ وقت آپ کا لینا وہ نامناسب ہے. انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی ہیں. اس میں جو حق ہے, جو سچ ہے, سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب